الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم. محترم اور مکرم سامعین اعظام، آج جو عنوان جو مضمون میں نے چنا، جس کا انتخاب کیا، اس عنوان کا نام ہے دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا نبوی نسخہ. دل اگر زنگ آلود ہو جائے تو آپ علیہ السلام نے اس کو دور کرنے کا جو طریقہ، جو نسخہ تجویز کیا ہے، بتلایا ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے. کنز العمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 273 پر آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک موجود ہے. ان هذا القلوب تصدع، بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء، جس طرح پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا گیا، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ان کی صفائی کی تدبیر کیا ہے؟ جب دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دلوں پر زنگ آ جاتا ہے، تو ان کو صاف ستھرا کرنے کا طریقہ اور تدبیر کیا ہے؟ یہ پوچھا گیا. قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. دو چیزیں بیان فرمائی. نمبر 1، موت کو کثرت سے یاد کرنا. نمبر 2، قرآن کریم کی تلاوت کرنا. یہ دو چیزیں ہیں دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے. یہ دو چیزیں کس نے بتلائی، کس نے تجویز کی؟ یہ دلوں کا زنگ دور کرنے کا نسخہ کس نے بتلایا؟ یہ اس عظیم شخصیت نے بتلایا جو اللہ رب العزت کے بعد پوری کائنات میں سب سے بہتر ہے. علماء فرماتے ہیں کہ دلوں میں زنگ لگ جانے کی علامت، پہچان اور شناخت یہ ہو سکتی ہے کہ عبادت میں، ذکر میں، تلاوت قرآن مجید میں دل نہ لگے، مناجات اور دعا کی توفیق ختم ہو جائے، دل میں اس قدر سختی آ جائے کہ رحم و شفقت و محبت کے جذبات ابھرنے کے بجائے غصہ، کینہ اور بے رحمی کے جذبات
امڑنے لگے، اپنی غلطی، خامی اور کوتاہی نظر نہ آئے، اپنے آپ کو معصوم، فرشتہ، صفت اور نیک سمجھنے لگے، یہ تمام کی تمام علامات، یہ تمام کے تمام آثار یا ان میں سے چند ایک کا موجود ہونا علماء فرماتے ہیں دلوں میں زنگ ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ اب یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ دلوں میں زنگ لگ جانے کی علامت اور شناخت کیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں آئیے آج ہم موت کی یاد سے اپنے دلوں میں لگے ہوئے زنگ کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ فرماتے ہیں کہ ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں، روشنی، لائٹیں بند کر دیتے ہیں، آنکھیں بند ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ منظر جب رات کو ہم سونے کے لیے لیٹتے ہیں تقریباً قبر سے ملتا جلتا ہے۔ اس وقت علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج دنیا کی تمام زیب و زینت، چمک دمک اور رونق کو چھوڑ کر ہمیں قبر کی پتھریلی زمین پر ڈال دیا گیا ہے۔ یہ تصور کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے۔ اب ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ ماں ہے نہ بیوی ہے، نہ باپ ہے نہ بیٹا، نہ بھائی ہے نہ بہن، نہ اولاد، سب نے قبر کے اندھیرے میں چھوڑ دیا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں اپنے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ دن میں کتنے فرائض چھوٹ گئے، کتنے واجبات ادا نہیں کیے، کتنی سنتیں ترک کر دی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کی غیبت تو نہیں کی، کسی کا حق تو نہیں مارا، اپنی بڑائی کے جذبات میں کسی شخص سے بے توجہی تو نہیں برتی، کوئی عمل دکھاوے، نمود و نمائش کے لیے نہیں کیا۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اس وقت تصور کرنی چاہیے، اپنے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کیا ہمارا یہ احساس رہا، یہ بھی تصور کرنا چاہیے اس وقت کہ کیا ہمارا یہ احساس رہا کہ مالک الملک، خالق کائنات، صاحب ذوالجلال والاکرام اور سب سے عظیم ذات ہمارا عظیم رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کی عظمت و جلالت کا لباس و لحاظ کرتے ہوئے ہمارے اندر گناہ سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ اگر ہمیں اپنے رب کریم کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس نہیں رہا اور ہم اپنے رب کریم کے حاضر و ناظر ہونے کے احساس سے دور رہے تو یقیناً یہ بدبختی کی بات ہے کہ جس رب کو فراموش کر کے دن گزارا ہے، آج سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ کاش کے دن بھر ہم اپنے رب کو یاد رکھتے تو من رب کا کے سوال کے جواب میں ربی اللہ ہمارے دل سے نکلتا۔ یہ تصور اس وقت کرنا ہے جب ہم رات کو بستر پر لیٹنے کے لیے جا رہے ہیں، لائٹیں بند ہو چکی ہیں اور ایک منظر ایسا آ چکا ہے جو تقریباً قبر سے ملتا جلتا منظر ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ تصور کریں گے، یہ احساسات اپنے اندر پیدا کریں گے تو یقیناً پتہ چلے گا کہ ہم نے بہت کچھ کھو دیا ہے اور ایسا کھویا ہے کہ دوبارہ اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں کہ لیکن چونکہ ابھی زندگی کے لمحات کی مہلت باقی ہے، ابھی تو تصور کیا جا رہا ہے نا، فرماتے ہیں کیونکہ زندگی کے لمحات کی مہلت باقی ہے، اس وقت پھر ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں آج سے اپنے رب ذوالجلال والاکرام کو ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے، ہر وقت یاد رکھنا ہے، اس کی قربت، اس کی معیت اور اس کی موجودگی کے جذبات کو، احساسات کو تازہ کرتے ہوئے، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ موت کی یاد اس طرح ہمارے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور دل کا زنگ چھوٹنے لگتا ہے۔ یہ علماء کرام نے، آپ علیہ السلام نے جو ایک نسخہ بتلایا ہے دل کے
کے زن کو دور کرنے کا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا، اس کی تشریح علماء کرام نے کی اور میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان اپنے ہوش و حواس قائم رہتے ہوئے اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ لازماً یقیناً بے شک ضرور بھی ضرور موت آ کر رہنی ہے، اور موت کے مسئلے میں تمام دنیا کے انسان بلکہ حیوانات بھی متفق ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ایک کمزور چوہا طاقتور بلی کو دیکھ کر جان بچانے کی خاطر بھاگتا ہے، اسے بھی پتا ہے اگر چنگل میں آ گیا تو موت آ سکتی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہو سکتی ہے، زندگی کی سانسیں ٹوٹ سکتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا دنیا کے تمام انسان بلکہ حیوانات بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ مذہب اسلام ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ موت تو ہمیشہ ہمیش کے لیے آنے والی زندگی کا آغاز ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ کاشت کیا، جو کچھ بویا، اس کا پھل ملنے کا وقت موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں لیکن جو انسان آخرت کی زندگی کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ اپنے پاس رکھتا ہے، اس کو موت کی کوئی پرواہ ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن جس نے بد اعمالیاں، بد اخلاقیاں، برائیاں ہی کی ہوں، اس کے لیے موت کا تصور ہی کپ کپا دینے والا اور لرزا دینے والا ہوتا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال مرحوم نے اس طرح کہا ہے کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ مطلب یہ ہے کہ نہ سمجھ لوگ موت کو زندگی کا خاتمہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نہیں، موت تو ایک شام زندگی کی ایک شام ہے، لیکن اس کے بعد جو صبح ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ چلنے والی ہے۔ یہ علامہ اقبال مرحوم نے کہا۔ آج چونکہ دوسری بات بھی کرنی ہے، اس لیے دو باتیں اور بتلا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ موت سے کسی کو فرار نہیں، موت سے کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا۔ عام انسان بھی مرتے ہیں، وی آئی پی لوگ بھی موت کا مزہ چکھتے ہیں، منسٹرز بھی موت سے محفوظ نہیں، ایڈوکیٹ اور ججوں کو بھی آخرت کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، نامور اور دنیا کے مشہور ڈاکٹر اور سائنٹسٹ بھی موت کے اندیشے سے بے فکر نہیں ہے، اور سب سے بڑا المیہ اور تیج بھی موت کے بارے میں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ زندگی کے کتنے لمحات باقی رہ گئے ہیں اور نہ جانے کس لمحے بلاوا آ جائے۔ علماء یہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے جملہ پورا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت کی یہاں سے بلاوا آ جائے اور ہماری روح کو موت کا سگنل مل جائے اور روح کو اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے پاس آ جانے کا بلاوا آ جائے، تو پھر اس وقت فوراً ہی سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زندگی کو ہم بڑھا نہیں سکتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر جو کا تو جس حال میں تھے، بات جملہ پورا بھی نہیں ہو پایا تھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور بھی ضرور حاضر ہونا ہے۔ یہ موت کی تفصیل جو اللہ رب العزت نے بتلایا کہ دل اگر زنگ آلود ہو جائے تو اس کا زنگ دور کرنے کا نسخہ موت کو کثرت سے یاد کرنا، اس کی وضاحت میں نے علماء کرام نے جو کی وہ بیان کی ہے۔ میں آپ کو 4 ایسے آدمیوں کے واقعات سناتا جن کو سن کر آپ سوچنے پڑ جاتے اور سوچنے پر مجبور ہوتے کہ دنیا کی حکومت اور یہ بڑے بڑے عہدے کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ 4 واقعات انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت نے اگر موقع دیا تو آئندہ جمعے میں بیان کیے جائیں گے۔